جی بی کے اندر جو ہمارے جو مسائل ہیں یا بزنس کے حوالے سے یا جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے واحد ذریعہ ہمارا چیمبر آف کامرس ہے، جس کے اوپر ہم توجہ دیں تو پھر بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پاک چائنا بارڈر بند ہے اس وقت 2-3 سالوں سے، جس کی وجہ سے ہماری بزنس کمیونٹی بہت زیادہ سفر ہو رہی ہے، اس وقت بھی بہت زیادہ سفر ہے، اور ابھی ہم یہ سوچتے بھی مجبور ہیں کہ اپنے بزنس کو ڈائیورشن دیں اور ڈائیورٹ کر کے ہی اور وہ کر لیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ہیوی انڈسٹری ہم یہاں لگا نہیں سکتے ہیں، جی بی کے اندر ہیوی انڈسٹری نہیں لگ سکتی، مثلا سیمنٹ آئرن وغیرہ جو ہے نا اس کی ہم انڈسٹری نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش اس وقت ہم انویسٹرز انوائٹ کر رہے ہیں، اپنے لوکل انویسٹرز بھی، پھر بین الاقوامی سطح پہ بھی ابھی ایکسپو ہو رہا ہے دبئی میں، اس پہ بھی ہماری کوشش ہوگی ہم بین الاقوامی جو انویسٹرز ہیں ہم ان کو مدعو کر سکیں۔ ایک میں پہلی مرتبہ اس طرح کا ایکسپو ہوا ہے، ایکسپو تو ہوتے رہے ہیں دبئی کے اندر، بہت زیادہ ایکسپو ہوتے تھے، لیکن جی بی کو بہت اچھا موقع ملا ہے، یہ اس گورنمنٹ کی بہت اچھی کاوش ہے اور میں اس کو سراہتا ہوں اور اس کو میں داد دیتا ہوں۔ نوکری پہ نظر کرنا تو بہت بڑی بیوقوفی ہے، تو بالخصوص آج کے دور میں نوکری سے تو ہونا نہیں، اور گورنمنٹ کتنے جاب دے سکتی ہے، دے کتنی جاب دے سکتی ہے، اتنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے نوجوان نسل جو ہے وہ جو کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں ان کو ہم بزنس ٹریک دکھائیں، بزنس کے اوپر لے کے آ جائیں، اور بزنس کے بہت زیادہ مواقع جی بی کے اندر ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے اور حوصلے کے ساتھ پھر آگے بڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان صنم حسین۔ پروگرام آپ اہم ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں کاروباری شخصیات کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے بہت سارا جو ہے وہ جی بی میں کام ہو رہا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان تمام تر موضوعات کے حوالے سے گفتگو کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کون کون سے ایسے مواقع ہیں جو ہمارے پاس یہاں خصوصاً جی بی میں موجود ہیں، وہ ان تمام افراد کے لیے کہ جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کس طرح سے گورنمنٹ اور کس طرح سے جو مختلف ادارے ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جو ہمارا چیمبر آف کامرس ہے، گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس، جو ہمارے پاس یہاں پچھلے کئی سالوں سے 20 سے 25 سالوں سے یہاں موجود ہے، وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، کس طرح سے کاروباری شخصیات اور کاروبار کے وسیع تر مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، اور ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کس طرح کوشاں ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی موجود ہیں یہاں پر، وہ اشفاق احمد صاحب ہیں، جو کہ ایک سیاسی اور سماجی رہنما ہیں، مشہور کاروباری شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس کے۔ ان سے آج ہم بات کرتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے، ان اپرچونیٹیز کے حوالے سے، کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کیا کیا کامیابیاں ہیں، کیا کیا چیلنجز ہیں، اور اس حوالے سے وہ ہمیں کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا اپرچونیٹیز لے کر آئیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے مجھے مدعو۔ اشفاق صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ چیمبر آف کامرس جو ہے پچھلے کئی سالوں سے 20 سے 25 سالوں سے گلگت میں موجود ہے، کیا اسکوپ ہے، کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جی بی کے اندر جو ہمارے جو مسائل ہیں یا بزنس کے حوالے سے یا جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے واحد ذریعہ ہمارا چیمبر آف کامرس ہے، جس کے اوپر ہم توجہ دیں تو پھر بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ جی بی کے اندر جو ہمارا جو چیمبر آف کامرس 1995 میں اسٹیبلش ہوا جی بی کے اندر، اور اس وقت ہماری جو پوزیشن تھی وہ بہت ویک تھی، بہت کمزور تھی۔ آہستہ آہستہ سب سے پہلے ہم نے چائنا کے ساتھ جو روٹ کھولا تھا، اس وقت جو کھنجراب بارڈر ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کو انوائٹ کیا اور ان لوگوں کو ہم نے ویژن دیا کہ کاروبار کرنا ہے وہ انٹرنیشنل روٹ کے اوپر کیسے کام کرنا ہے۔ الحمدللہ چیمبر آف کامرس جی بی چیمبر آف کامرس کی یہی کوششوں کی وجہ سے ہی آج اس وقت جی بی کے اندر جی بی کے جو لائف سٹائل جو چینج ہو گئی ہے، جو لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے، جو بزنس جو سکل پیدا ہوا ہے، وہ جی بی چیمبر آف کامرس کے ہی مرہون منت ہے۔ اور اس وقت بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور بزنس اپرچونیٹیز سے لوگوں کو ہم آگاہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے اشفاق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے لیے
کون سی اپرچونیٹیز ہیں جو چیمبر آف کامرس جو ہے وہ انہیں مہیا کر رہا ہے کہ اگر انفرادی طور پر کوئی اپنا کام شروع کرنا چاہے ایک چھوٹے لیول پر ہی تو اس کے لیے ان کے لیے کیا وے آؤٹ ہے، وہ ہمیں تھوڑا رہنمائی کیجیے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی سب سے پہلے تعلیم سے فارغ ہو کے جو بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ممبرشپ لے لے چیمبر آف کامرس میں، وہ ممبر بنے. اس کے بعد ہم اس کے لیے ہم اپرچونیٹیز دکھا دیں گے کہ کہاں پہ کیسے انویسٹمنٹ کرنا ہے، کیسے انہیں کاروبار کرنا ہے. انیشیلی ہم اس کو تھوڑا ایجوکیٹ کر دیتے ہیں کہ کدھر کدھر کے مواقع ہیں، کیسے اپرچونیٹیز ہے جس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. اس کے آگے وہ خود چلتے چلتے اس کو خود ہی راستہ مہیا ہوتا ہے اور وہ خود ہی اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. یہاں آپ کی بات سے میں یہ ممبرشپ لینا ضروری ہے، مطلب کوئی بھی یہاں پر آپ ان کو جو مواقع بتائیں گے وہ پہلے ممبر بنیں گے چیمبر آف کامرس کے. اور ممبرشپ کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ بہت سادہ سا ہے یا کوئی کمپلیکیشنز ہیں؟ نہیں، سادہ ہے. اس کے لیے پھر آپ کو سرٹیفکیٹ، آپ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے. اس کے ساتھ پھر فارم سی ہوتا ہے جو ڈی سی آفس سے ایشو ہوتا ہے. ڈی سی کے تھرو جو آپ جو بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جب ڈی سی آفس میں آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ڈاکومنٹس لے کے آپ چیمبر آف کامرس آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ پھر تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، اس کے بعد آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کو پھر وے آؤٹ دینا ہے اور آپ کی جو مسائل ہیں، جو وسائل ہم فراہم کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یہی کر سکتے ہیں، فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے منیمم کرائٹیریا کیا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم اس کا کوئی ممبر بننا چاہ رہا ہے، کیا لٹریسی لٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جی گریجویشن کیا ہو یا اس طرح کا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کو اپنی بزنس کا نام رکھنا ہے. سب سے پہلے وہ ڈی سی آفس میں رجسٹرڈ کروانا ہے. تھوڑی سی فیس وہاں لگ جاتی ہے، اس لے کے آ جائیں وہاں آ جائے وہاں بالکل وہاں پہ تھوڑی سی فیس ہے ہماری. اس کو فیس پے کرنے کے بعد وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سالانہ رینیو کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر ہم سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، ان کو بزنس سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کام اپنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مطلب اٹس ویری سمپل، اس میں کوئی کمپلیکیشنس نہیں ہے. وہ سمپل ایک ممبرشپ حاصل کر لیں اور اس کے بعد جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اور جو بھی وے آؤٹس ہیں وہ آپ ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. وہاں پہ پراپر ایک گائیڈنس کے لیے لوگ موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر، ہمیں معلوم ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ قدرتی وسائل سے بھی زرخیز ہے اور بہت یہاں پر جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں کاروبار نہیں کر رہے، بلکہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایک مائنڈ سیٹ ہے ایون ہمارے جو یوتھ ہے ان میں بھی، کہ وہ نوکریوں کی طرف ہی جا رہے ہیں، یا پڑھے لکھے نوجوان بھی ہمارے کہ وہ نوکریوں کے انتظار میں ہی ہیں، جبکہ دنیا جو ہے وہ بالکل الگ رخ پہ جا رہی ہے، ایک انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہی ہے، اپنا کاروبار کی طرف جا رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس تو سارے ریسورسز بھی ہیں. پھر ہمارے پاس یہ لیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ہم وہاں ان کو جو ہے اس طرح کے مواقع نہیں مل رہے؟ اور اگر مواقع ہیں تو پھر وہ اویل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ آج سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری تمام توجہ چیمبر آف کامرس کی چائنا کی طرف سے اپنے لوگوں کو چائنا کی طرف راغب کرنا تھا. وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ تھا اور کر رہے تھے اور اس پہ ہم نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے. اب گزشتہ 2-3 سالوں سے جو کووڈ-19 کے بعد جو ہمارا بارڈر بند ہو گیا، پاک چائنا بارڈر بند ہے اس وقت 2-3 سالوں سے، جس کی وجہ سے ہماری بزنس کمیونٹی بہت زیادہ سفر ہو رہی ہے. اس وقت بھی بہت زیادہ سفر ہے اور ابھی ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اپنے بزنس کو ڈائیورشن دے دیں اور ڈائیورٹ کر کے ہی اور وہ کر لیں. ابھی اس وقت ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی بی کے اندر، اور اس وقت بھی ہماری چیلنجز بہت زیادہ تھے اور صرف چائنا بارڈر ہی نہیں، چائنا روٹ ہی نہیں ہے، صرف امپورٹ ایکسپورٹ کے بعد ہم اپنی انڈسٹری، یہ چیمبر آف کامرس صرف چیمبر آف کامرس نہیں، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی ہے اور ہم نے آج تک انڈسٹری کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی ہے. یہ ہماری کمزوری رہی ہے اور ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری کے اوپر کام کریں. حال ہی میں ہماری سی ایم جی بی سے ملاقات رہی ہے، ان سے بھی میٹنگ ہوتی رہتی ہیں. پھر حال ہی میں اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی، پریزیڈنٹس آل چیمبرس پریزیڈنٹس کانفرنس. وہاں پہ ہمارے رزاق داؤد صاحب اپنے کامرس منسٹر تھے، اس کے ساتھ اسحاق عثمان ڈار صاحب رابطے ہو گئے، ان سے بھی میٹنگس ہو گئی ہیں بہت زیادہ. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری ڈیولپ کر سکیں. انڈسٹری کے لیے جو ہمارے چیلنجز ہیں یہاں پر، اگر ہم بات کریں جو مسائل ہیں کہ جی ہمارے الیکٹریسٹی کا ایشو ہے اور بھی اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں، تو وہ پھر کس طرح سے ایک انڈسٹری یہاں سروائیو کر سکتی ہے؟ وہ بھی تو پھر آپ اس پہ بھی نظر کیجیے، نظر ثانی کیجیے. 2 چیزیں ہیں. ہیوی انڈسٹری ہم یہاں لگا نہیں سکتے ہیں، جی بی کے اندر ہیوی انڈسٹری نہیں لگ سکتی، مثلا سیمنٹ، آئرن وغیرہ جو ہے نا، اس کی ہم انڈسٹری نہیں لگا سکتے ہیں. پالوشن اور انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے یہاں پہ. چھوٹی انڈسٹری ہم لگا سکتے ہیں. اس کے لیے 2-3 مسائل ہیں، تو ان کے حل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے پاور انرجی بہت ضروری ہے، اس کے لیے بیسک چیز ہے. اس کے علاوہ پاور جنریشن کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے انڈسٹریز ہیں جس کے اوپر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنا یہ ہے اپنا
لائف اسٹاک کے اوپر ہم بہترین طریقے سے کام کر سکتے ہیں. ڈیری اور میٹ پرپز کے لیے ہم اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہوٹل انڈسٹریز ہے ہماری, اس کے حوالے سے اس پہ اوپر ہم توجہ دیں تو پھر بہت زیادہ ہم وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی بی کے اندر جتنے بھی یہاں سے ہماری جو مارکیٹ ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں روزمرہ ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں جو ڈاؤن سے آ رہی ہیں, یہاں پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی انڈسٹری ہم یہاں پہ, بے شک ہم را مٹیریل باہر سے لے کے آ جائیں لیکن انڈسٹری یہیں پہ لگ جائے, جس کے اوپر ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور یہاں پہ جو 2 نمبر اور غیر معیاری اشیاء یہاں پہ جو فروخت ہو رہی ہیں جو مضر صحت بھی ہیں, وہ یہاں پہ ہم اپنے کسٹڈی میں اپنے کنٹرول میں ہم اس کو رکھ سکیں, جس کی وجہ سے ہمارے صحت اور ہمارے بہترین فوڈ ہمیں اور آرگینک فوڈ ہمیں مہیا ہو سکے. رائٹ سر, اس کے لیے آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ انڈسٹری کا جو ایک انیشیٹو ہے یا آپ لوگوں نے پلاننگ کی ہے وہ کب تک مٹیریلائز ہونے کا آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ ہماری کوشش اس وقت ہم انویسٹرز انوائٹ کر رہے ہیں, اپنے لوکل انویسٹرز بھی, پھر بین الاقوامی سطح پہ بھی ابھی ایکسپو ہو رہا ہے دبئی میں, اس پہ بھی ہماری کوشش ہوگی ہم بین الاقوامی جو انویسٹرز ہیں ہم ان کو مدعو کر سکیں. پھر لوکل انویسٹرز کے علاوہ پھر اپنے ملکی جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ادھر جی بی کے اندر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک یہاں پہ موجود نہیں ہے. ہم بینکس مختلف ہم نے بینکس ہیں, نیشنل بینک ہے, کوآپریٹو بینک ہے, اس طرح دوسرے بینکس ہیں, ہم ان سے کوشش کر رہے ہیں, ان سے میٹنگز ہمارے ارینج ہو رہی ہیں, جس کے اوپر ہم ان سے گزارش یہ کریں گے کہ ہم انڈسٹری کے اوپر وہ لونس مہیا کریں جس کے اوپر انڈسٹری بہت زیادہ فعال ہو سکتی ہے. کیونکہ جو انویسٹر نہیں آ سکتا ہے ان کو بینک ان کو اگر کمپنسیٹ کرے تو پھر ہماری انڈسٹری بہت زیادہ گروتھ کر سکتی ہے. اچھا سر, یہاں پہ پھر 2 چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس اگر انویسٹرز آتے ہیں, اگر ہم اپنے بات کریں کہ جو ہمارے نیشنل لیول پہ ہمارے اپنے ملکی جو انویسٹرز ہیں ان کو کون سی چیز ہے ایسی جو یہاں انویسٹ کرنے سے روکتی ہے, جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت پوٹینشیل ہے اور یہاں سے جو ہمارے مقامی ایون جو لوگ ہیں ان کو بہت فوائد مل سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں؟ بیسک چیز یہاں پہ کچھ رول ریگولیشنس کی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ آج کسی نے باضابطہ کسی کو دعوت نہیں دی ہے. ہاں, باضابطہ کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم ہوا نہیں ہے جس کو ہم مدعو کر سکیں کسی کو لے کے آ جائیں یہاں پہ. ابھی ریسنٹلی ابھی یہ جی بی کی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے. آج سے پہلے یہ دیکھیں منرل اینڈ مائننگ کے اوپر بہت سارے لیزز ایشو ہوئے, لیکن ان کے اوپر 1% یا 2% کام ہوا, اس سے زیادہ کام نہیں ہوا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہیں اور انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کام نہیں کیا ہے اس سے پہلے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لیزز آج تک ملے ہیں وہ کام شروع کر سکے. اگر شروع نہیں کرتے ہیں تو ان سے لیز کلوز کر کے کسی اور کو لیز دے دیں جو باضابطہ کام ہو سکے. اسی طرح ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس جو ایکچولی کام نہیں کر رہے ہیں, اب ایگریکلچر کے اوپر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارے کام نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ہم کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ہماری ایکسپورٹ پالیسی بالکل زیرو ہے. ایکسپورٹ تو چھوڑے, ہم ڈاؤن جو ہمارے سٹیز ہیں وہاں بھی ہم کوئی اپنا پروڈکٹ وہاں. اس کی کیا وجہ ہے, کیا مسائل ہیں اس میں اس کو ایکسپورٹ نہ کرنے کی؟ بات یہی ہے کہ ہم پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کی ایک پالیسی چاہیے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی پالیسی چاہیے. اس وقت جو بیماریاں آئی ہیں ہمارے فروٹ کے اوپر, ہمارے مختلف پلانٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں مختلف قسم کے. اس کے علاوہ جو ہمارے کراپس ہیں جو زیادہ پھلدار نہیں ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم اتنا پروڈکشن. تو مطلب وہ پروڈکشن اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ یہیں کے لوگوں کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے, یا صرف یہیں کے لیے بھی نہیں, وہ اس معیار کی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جس کو ہم اپنے آپ کے تحت جو بندہ سمجھتا ہے وہ کر لیتا ہے, لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں پروسیسنگ یونٹس چاہیے. جی جی, ہم پروسیسنگ یونٹس جب ہم گزاریں گے تو پھر وہ بہتر کوالٹی ہم پیدا کریں تو پھر وہ ایکسپورٹ کر سکتے. تو وہ ایکسپورٹ, لیکن ہم دیکھتے ہیں سر ماضی میں تو کافی اچھا ہمارا ایکسپورٹ رہا ہے, بہت زیادہ پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوتے رہے, لیکن اگر ہم ابھی ان ریسنٹ ایئرس کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا ہے. یعنی کہ شاید ہمارے بہت کم پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے یہاں کی اپنی پیداوار ہے. تو اگر اس پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ پراپر ورکنگ کی جائے گی, پروڈکشن ہوگی, تبھی تو ایکسپورٹ کیا جائے گا. لیکن اس حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے ہمارا یہ ادارہ ہے چیمبر آف کامرس, وہ ایکٹیولی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے, تو کیا گورنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, گورنمنٹ کی کوئی کوآپریشن نہیں ہے ابھی تک. ہم کوشش کر رہے ہیں, لیٹر بازی کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, لیکن لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل توجہ نہیں دے رہی اس چیز کے اوپر. نہ ان کا اس طرح کا کوئی ذہن ہے, آج تک ہم نے نہیں دیکھا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں. 2000
2-3 سے لے کے 5 تک تقریباً 102 یا 104 آئٹمس تھے جو چائنا ایکسپورٹ ہو رہے تھے. آج اس وقت ہمارا ایک بھی آئٹم ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ بہت سارے ٹیکنیکل مسائل بھی ہیں, پھر ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی ہمارے ادارے موجود نہیں ہیں جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے. پھر اس کے علاوہ پھر یہ جو بات میں نے کی, جو ہمیں پروڈکشن ہی نہ ہو تو ہم ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر پروڈکشن ہمارے پاس موجود ہو تو پھر پراپر ڈاکومنٹیشن, جس طرح کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے جی بی کے اندر نہیں ہے, جب تک کوارنٹائن سرٹیفکیٹ نہیں دے گا تب تک آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ تو گورنمنٹ کیوں نہیں کوآپریٹ کری, جب کہ ایک مطلب ایسے ایشوز ہیں کہ جس پہ اگر ورکنگ کی جائے, یعنی کہ اگر آپ کا ادارہ وہ اتنا افیکٹولی کام کر رہا ہے, چیمبر آف کامرس کام کر رہا ہے اور پراپر گائیڈ لائنس کے ساتھ کام کر رہا ہے, پراپر رولز ریگولیشنس کے ساتھ کام کر رہا ہے, ایکٹیولی کام کر رہا ہے, تو گورنمنٹ کیوں نہیں اس میں جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کے ہماری مذاکرات ہو گئی, اس حوالے سے میٹنگز بھی ہو گئی. سی ایم صاحب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ کے لیے انہوں نے لکھا ہے, اس پہ اوپر کام ہو رہا ہے. ہم پر امید ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کے دورانیے میں انشاءاللہ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے. ایکسپورٹ کے حوالے سے. اور بقیہ جو اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ جو کاروباری لوگ ہیں جو کہ آلریڈی آپ کے پاس انرولڈ ہوئے ہوئے ہیں یا ممبرز بنے ہوئے, ابھی تک ہمارے کتنے ممبرز ہیں جو ممبرشپ لے چکے, کتنے ایسے کاروباری شخصیات ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے ہمارے ممبرز صرف اور صرف چائنا سے ضرورت سے جو وابستہ ہوتے تھے, جو کاروبار کرتے تھے, وہی ہمارے ممبر ہوا کرتے تھے. ہاں, تو وہ رجحان وہ جو یہاں کے لوگ ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے ہی تھے, لیکن وہ چائنا کاروبار جو کرتے تھے وہی انرول ہوتے تھے ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ جو لوکل ٹریڈرز یا یہاں پہ جو انڈسٹریز, چھوٹی لیول پہ جو انڈسٹریز ہیں یا جو بھی یہاں پہ لوکل جو ٹریڈرز ہیں, کاروباری ہیں, وہ ہمارے پر رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہیں آج تک. تو ابھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم انوائٹ کریں اور لوکل جو ہمارے کمیونٹی ہے یا لوکل جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ہم پروموٹ کریں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم کوشش کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہے وہ کاروباری شخصیات جتنی بھی ہیں یہاں پر, جو اسپیشلی آپ جیسے بتا رہے چائنا سے تھے اور یہاں جو ابھی مقامی ہے, اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ اس وقت تو میں چائنا کے ساتھ جو مشکلات ہیں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ چائنا سے بہت زیادہ مسائل چائنا سے کام کرنے میں یا چائنا سے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ کہ روٹ ہمارا لمبا ہے اور چائنیز سے جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں, اور جی بھی گورنمنٹ کی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ان سے بات کر سکے اور ہمارے معاملات حل کر سکے. اس حوالے سے ہم خود کوشش کر رہے ہیں ان سے اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنے ادارے کے طور پہ فارن منسٹری جاتے ہیں یا لیٹر بازی کے ذریعے زیادہ ہم جاتے ہیں ادھر فارن افیئرس سے, چائنیز ایمبیسڈر سے ملتے ہیں, جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جی بھی گورنمنٹ کی طرف سے یا صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے آج تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ریسنٹلی ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے تمام مسائل, اس وقت تو بارڈر ویسے بھی بند, تو جب کھلتا ہے تو پھر ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے بعد ہم کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم اپنا ہوم ورک کر لیں گے. جو ہماری گورنمنٹ ہے یا ہمارے جو ادارے اس میں ایکٹیولی کام کر رہے ہیں وہ اپنا ہوم ورک کر کے پھر ان فیوچر جیسے ہی بارڈر لائک اوپن ہوتا ہے تو اس کو مٹیلائز کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ اتنا جو ہے وہ وسیع یہاں پر وسائل موجود ہیں, تمام چیزیں ہیں, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اس کو یا ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک اٹینشن دے اور اس کو جو ہے سیریس لے بیسکلی اور اس کو مٹیلائز کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا چائنا کی, کیونکہ آپ بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے, ہمارے مفاد میں ہے, اگر ہم صرف اسی پہ ہی ایک فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں سے بزنس کیا ہے, لیکن اس وقت ہمارے فیور میں نہیں ہے. ہماری ساری چیزیں وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہے, ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگا ملک کے لیے فائدہ نہیں ہے, علاقے کے لیے فائدہ نہیں ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا امپورٹ ہوتا ہے اتنا ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں. اس کے لیے پھر گورنمنٹ کی توجہ بہت ضروری ایک چیز ہوتی ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ آف جی بی اور گورنمنٹ آف پاکستان سے مل کے ہم ایکسپورٹ بڑھا سکیں. جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے, صرف امپورٹ کے اوپر انحصار کریں گے, تو پھر ہمارے لیے فائدہ کی بات نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ابھی ہماری گفتگو میں یہ ذکر بھی ہوا کہ دبئی ایکسپو ہو رہا ہے جس میں جی بی کا جو ایک بہت اہم رول ہے. آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں یا کیا کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اس سے کیا بینیفٹ ہوگا ہمارے لیے یہاں جی بی میں انویسٹر کے حوالے سے؟ جی میں پہلی مرتبہ اس طرح کا ایکسپو ہوا ہے. ایکسپو تو ہوتے رہے ہیں دبئی کے اندر, بہت زیادہ ایکسپو ہوتے تھے, لیکن جی بی کو بہت اچھا موقع ملا ہے. یہ اس گورنمنٹ کی بہت اچھی کاوش ہے اور میں اس کو سراہتا ہوں اور اس کو میں داد دیتا ہوں, اور بہت اچھی کوشش انہوں نے کی ہے. کیونکہ ہم
بیسک کہ ہم کسی چیز کے اوپر ہم اپنی تشہیر کریں، کسی کو کچھ بتائیں، کسی کو کچھ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا اپنے جو اپرچونیٹیز جب ان کو نہیں بتائیں گے، ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے، تو پھر کوئی بندہ مدعو نہیں ہو سکتا ہے، کیا پتہ ہوگا کہ کہاں پہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہترین موقع ہے اور ہم پوری تیاری سے جا رہے ہیں۔ ہمارا اپنا بھی پروگرام ہے کہ ادھر جانے کا بھی 20 کے بعد شاید ہمارا پروگرام بن جائے، تو اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم انویسٹرز کو قائل کر سکیں اور اپنے جو یہاں کے معاملات ہیں یا جو کہ ہمارے جو اپرچونیٹیز ہیں ہم ان کو سامنے رکھ سکیں اور ان کو ادھر انویسٹمنٹ کے لیے ہم ان کو قائل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک چیز اور ہے کہ جی بی میں آلدو ہر سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے یہاں پر، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بحیثیت کاروباری شخصیت کون سا ایسا سیکٹر ہے جو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ان ڈیمانڈ بھی ہے اور اس پہ اگر ورکنگ کی جائے، اس میں انویسٹ کیا جائے تو بہت بہترین نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور بہت جلدی آئیں گے؟ سب سے پہلے یہ کہ جی بی کے اندر بہت زیادہ سیکٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر ہم بہت بہترین انداز میں ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا بہت بڑی انڈسٹری جو ہمارے یہاں پہ ہے جی بی کے اندر، ٹورزم ڈپارٹمنٹ، ٹورزم ہمارا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اور اس کے لیے سکل ابھی موجود ہے ٹورزم کے اوپر۔ اس کے علاوہ پھر ایگریکلچر کے اوپر ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں، بہت زیادہ گنجائش ہے۔ پھر تیسرا نمبر پہ منرلز اینڈ مائننگ ہے، جو جی بی کے اندر سارے پہاڑ ہیں ان کے اندر خزانہ بھرا ہوا ہے، اس کو ہم نے طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لوکل جو ہمارے پروڈکٹس ہیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں یا ڈاؤن سے منگواتے ہیں، ان کی پروڈکشن ہم یہیں پہ کریں تو پھر یہاں کی ضرورت ابھی پوری ہو جائے۔ یہاں 20-25 لاکھ کی آبادی ہے، تو یہاں کی ضرورت ہم پورے کریں تو پھر ہماری جو سرکولیشن ہے، منی سرکولیشن جو یہیں پہ رہے جی بی کے اندر، تو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہم لگائیں جس کے اوپر ہم 10 بندے ہم کام کریں تو پھر یہاں کی بے روزگاری بہتر انداز میں ختم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بس اور سوال ہے کہ اگر کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا بھی چاہ رہا ہے اور اس کے پاس اتنا جو ہے وہ سرمایہ نہیں ہے، تو چیمبر آف کامرس کیا ان کے لیے کوئی لون یا کوئی اس طرح کی فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے؟ نہیں، چیمبر آف کامرس میں اس طرح کا وہ نہیں ہے، البتہ ہم ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کسی بھی بینک کو ہم ریکمنڈیشن دیں کہ یہ ایک بزنس کرنا چاہتا ہے جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے، لہٰذا اس کو لون دیا جائے، جس کی ہم کسی حد تک گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس کی بزنس کے اوپر ہم نگرانی اور نظر بھی رکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اور وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس ادارے کی طرف آئیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، میکسیمم لیول پر جو ہے وہ نئے کاروبار شروع کیے جا سکے۔ اپنے جو مقامی لوگ ہیں یہاں کے، وہ کاروبار کی طرف آئیں، نہ کہ صرف نوکریوں پہ ہی انحصار کریں۔ نوکری پہ انحصار کرنا تو بہت بڑی بیوقوفی ہے، تو بالخصوص آج کے دور میں نوکری سے تو ہونا نہیں، اور گورنمنٹ کتنے جاب دے سکتی ہے، دے کتنے جاب دے سکتی ہے، اتنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے نوجوان نسل جو ہے وہ جو کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں ان کو ہم بزنس ٹریک دکھائیں، بزنس کے اوپر لے کے آ جائیں، اور بزنس کے بہت زیادہ مواقع جی بی کے اندر ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے اور حوصلے کے ساتھ پھر آگے بڑھنا ہے۔ بس ایک آخری اس میں سوال ہوگا کہ جس طرح ہم بقیہ تمام چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہاں پر ہمارے جو میل سائٹ پہ جو لوگ ہیں، ایون وہ بھی ابھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہیں یا اس کو صحیح سے اویل نہیں کر پا رہے۔ فیمیلز کے لیے کیا یہاں پر کوئی پلیٹ فارم موجود ہے؟ اگر کوئی فیمیل انٹرپرینور ہے، کوئی اپنا کاروبار، کیونکہ ہم نے یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین گھروں میں اسپیشلی جو سلائی کڑھائی یہاں کا ایک بہت یونیک پوائنٹ ہے، وہ کام کر رہی ہیں، لیکن وہ کس طرح سے ایک قومی اور بین الاقوامی لیول تک جا سکتی، کیا اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود ہے یہاں پہ؟ ہاں بالکل، حال ہی میں وومن چیمبر آف کامرس کا انعقاد ہوا، یہاں پہ وہ انسٹال ہوئی ہے، تو اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس بھی بہت زیادہ گنجائش ہے، اگر اس طرح کی جو افراد ہیں یا جو خواتین ہیں جو گھر میں کڑھائی سلائی کرتے ہیں، ان کے اگر کوئی پروڈکٹس موجود ہیں ان کے لیے ہم لنکس دے سکتے ہیں، لنکس ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کے پروڈکٹ کو جب تک ہمارے پاس لنکس نہ ہو تو پھر ہم نے گھر کے اندر بیٹھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لنکس بہت ضروری ہیں، 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بنانے والا ہوتا ہے، ایک پھر مارکیٹنگ پیدا کرنے والا، اور تیسرا بیچنے والا، چوتھا لینے والا۔ جب تک یہ لنک نہ ہو، سرکل نہ ہو، تب تک یہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے جو ہے ایگریکلچر کے اوپر وہ اچھا کام کر سکتی ہیں، گھر بیٹھ کے جو چھوٹی زمین ہو اس کے اوپر فائدہ مند کوئی ایسا چیز وہ اگا کے مارکیٹ میں سیل کر کے وہ کما سکتی ہیں، بہت زیادہ مواقع ہیں اس کے اوپر۔ بس آخر میں ہمارے نوجوانوں کے لیے اور خصوصاً جی بی کے لوگوں کے لیے، کاروباری شخصیات کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ بالکل، نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہی ہوگا کہ وہ بزنس کے اوپر آ جائیں، اپنی جو تمام توانائی ہیں جو انہوں نے کالج یونیورسٹیز میں جو پڑھا ہے وہ بزنس کے اوپر وہ صرف کریں اور بزنس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کی حدیث بھی ہے کہ رزق کے 10 دریچے ہیں، ان میں سے 9 درجے وہ جو بزنس میں ہیں اور ایک وہ جو ہے وہ جاب میں ہے. تو لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ نکلیں گھر سے حوصلے کے ساتھ میدان میں آئیں اور اپنا بزنس اختیار کریں، اور بزنس کے اوپر دل جمی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر وہ کام کرے تو پھر انشاءاللہ بہتر نتائج مل سکتے ہیں اور وہ کامیابی اس کی قدم چومے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ اشفاق صاحب، بہت ہی ایک بہترین گفتگو رہی آپ سے، بہت شکریہ آپ کا. اور ہم یقیناً امید کرتے ہیں ناظرین کہ یہ اس گفتگو سے یقیناً آپ مستفید ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ درخواست بھی کریں گے آپ سے کہ اپنے اس سٹی میں اپنے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی پوٹینشیلز کو یوز کرتے ہوئے، اپنی توانائیوں کو یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، کاروبار کے لیے آپ اگر کسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پر لوگ موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ کو اگر کوئی چیلنجز ہیں وہ بھی بتائیں گے، اگر کوئی وسائل موجود ہیں ان کے پاس تو وہ اس سے بھی آپ کو یقیناً آگاہی دیں گے. تو اپنے کاروبار میں یقیناً برکت بھی ہے اور ترقی بھی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان صنم حسین کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.